ایکسپلین سے ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ گھر بیٹھے انٹرنیشنل جابز یا انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ پاسبل ہے؟ اگر ہاں تو یہ کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ میں بات کرنے والا ہوں ریموٹ جابز کی۔ ریموٹ جابز کون سے جابز ہوتے ہیں؟ ریموٹ جابز وہ جابز ہوتی ہیں جس میں آپ کو آفس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر یہ جاب کسی دوسرے ملک میں ہوتی ہے تو آپ کو وہاں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ آپ کو اپنے بیڈ سے بھی نیچے اترنے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ کے پاس ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ اور اس میں انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی بھی انٹرنیشنل کمپنی یا این جی اوز کے لیے کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے۔ اب ریموٹ جابز میں کون سی جابز آتی ہے، مطلب کون سی اس میں پوزیشنز آتی ہیں، اور آپ نے کون سی پوزیشن چوز کر کے آپ ریموٹ جابز حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ریموٹ جابز آج کل پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری ورلڈ میں آج کل ریموٹ جابز سب سے زیادہ آپ کو فری لانسنگ کی ویب سائٹس پہ ملیں گی۔ حالانکہ ایک کامنٹ ہمارے پاس آیا تھا، اس وجہ سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریموٹ جابز میں آپ کو ڈیٹا انٹری، ریسرچ اسسٹنٹ، آپ کو سوشل میڈیا مینیجر، اس طرح آپ کو ورچوئل اسسٹنٹ، آپ کی گرافک ڈیزائننگ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ ریموٹ جاب کر سکتے ہیں۔ آپ اگر یو این کی ہوم بیسڈ جاب چاہتے ہیں تو یہ کچھ پوزیشن ہے، اس میں آپ ریموٹ جاب کر سکتے ہیں۔ اب ریموٹ جابس کے کچھ ویب سائٹس ہیں، کچھ انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں، اس پہ آپ جا کے ریموٹ جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ انٹرنشپ اور ریموٹ جابس میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے، بات کو غور سے سنیے۔ ایک جاب ہے، ایک ویکنسی ہے، وہ ویکنسی فل ٹائم بھی ہو سکتی ہے اور وہ ویکنسی پارٹ ٹائم بھی ہو سکتی ہے۔ وہ انٹرنشپ بھی ہو سکتی ہے 3 مہینے کی، 6 مہینے کی یا 1 سال کی، اور وہ فل ٹائم بھی ہو سکتی ہے وہ جاب۔ اب فل ٹائم بھی آپ ریموٹ ورک کر سکتے ہیں اور پارٹ ٹائم بھی آپ ریموٹ ورک کر سکتے ہیں، بٹ 90% کیسز میں ریموٹ جاب جو ہے وہ پارٹ ٹائم ہوتی ہے، یعنی فل ٹائم وہ نہیں ہوتی، وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ 3 مہینے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، 6 مہینے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ 1 سال تک بھی آپ ریموٹ جاب ریگولر بیسس پہ کر سکتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن پہ اور آپ کی پوزیشن پہ کہ آپ کون سی پوزیشن میں ریموٹ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ بیسیکلی انٹرنشپ ہی ریموٹ جاب کہلاتی ہے، بٹ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ریموٹ جاب ہے، یعنی مطلب آپ گھر بیٹھے یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ آسان سی اگزامپل میں آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ ایک سیکورٹی انچارج آفیسر ہے تو وہ تو گھر سے اپنا کام نہیں کر سکتا، وہ تو لازمی بات ہے، اس کو تو اسٹیشن پہ جانا ہوگا، اس کو تو جتنی اس کی ٹیم ہوتی ہے، ٹیم کی اس نے لوکیشن دیکھنی ہوگی کہ ہمارے بندے کہاں کہاں پہ کھڑے ہیں، کون بندہ کیا کر رہا ہے اور کون بندہ کہاں پہ ہے۔ اب دوسری جانب ڈیٹا انٹری کی جاب ہو گئی تو وہ آپ کو ظاہری بات ہے، آپ کو ٹاسک ملتا ہے، وہ ٹاسک آپ آفس جا کے بھی کر سکتے ہیں اور آپ گھر میں اپنی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہلاتی ہے بیسیکلی ریموٹ جاب۔ ریموٹ جابس کے فائدے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ریموٹ جابس کی جو ارننگ ہے وہ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ٹریول کاسٹ جو ہے وہ بالکل زیرو ہے، مطلب آپ کو آفس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی دوسرے ملک جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو ٹی اے ڈی اے کی جو آپ کا خرچہ ہے وہ آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا، آپ جو ہے فورن کمپنیز کے ساتھ مل کر آپ گھر میں اپنے بیڈ میں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں۔ فلیکسیبل ٹائم اس میں آپ رکھ سکتے ہیں، مطلب اپنی ٹائمنگ کے حساب سے آپ جب چاہے کام کر سکتے ہیں، جب آپ فری ہوتے ہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس میں آپ کو بیٹر سیلری آپ کو مل جاتی ہے اور آپ گھر بیٹھے پاکستان سے جو ہے وہ آپ ڈالر میں ارننگ کر سکتے ہیں۔ تیسری جو ہے، آپ گلوبل ایکسپیرینس سی بھی آپ کی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے جب آپ ریموٹ جاب آپ کی وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے 3 مہینے کی یا 6 مہینے کی یا 1 سال کی، تو لازم بات ہے آپ کو ایک ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ اپنی سی وی میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ کی سی وی بہت بوسٹ ہو جاتی ہے۔ تیسرا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہاؤس
رسپانسبلٹیز کے ساتھ جو ہے آپ کمبائن کر سکتے ہیں، مطلب اپنی گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کر سکتے ہیں اور ریموٹ جاب بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی گھر میں بیٹھ کر۔ چوتھا اور سب سے لاسٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ سٹریس اس میں بہت کم ہوتا ہے، یعنی آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی کہ کس ٹائم تک میں نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے، کتنے دنوں میں یہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ کو بس گھر بیٹھ کے آپ کے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ جب چاہے اپنے کام کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ریموٹ جاب جو ہے وہ زیادہ تر یو این ایجنسیز پرووائڈ کرتی ہے۔ تو یو این ایجنسیز کی جو مین ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ ایجوکیشن، اسکل اور لینگویجز ہوتے ہیں۔ اب ایجوکیشن میں اگر آپ بیچلر یا ماسٹر ہے اور آپ کی جو ریلیونٹ فیلڈ ہے جس میں زیادہ تر ریموٹ جابز آتی ہیں اس میں سوشل سائنسز، ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، کمیونیکیشن، آئی ٹی یا اکنامکس ہے۔ جبکہ سکلز کی اگر میں بات کروں تو آپ کی سکلز، آپ کی رائٹنگ ہونی چاہیے، ریسرچ، ڈیٹا انالیسز، پروجیکٹ مینجمنٹ یا کمیونیکیشن۔ اس طرح لینگویج میں ظاہر بات ہے یو این ایجنسیز کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ، تو سب سے پہلے آپ کی جو لینگویج ہے وہ انگلش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو اگر فرینچ یا آپ کو اسپینش آتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا اور پلس پوائنٹ ہے۔ ریموٹ جاب میں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے جو ہے اس میں اپنی چانسز بڑھا سکتے ہیں کہ ریموٹ جابز اگر آئی ہیں تو وہ ریموٹ جاب آپ کو ملے۔ سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اچیومنٹ بیسڈ نمبر یوز کرتے ہیں، یعنی سی وی یو این اسٹائل کی آپ بناتے ہیں۔ پاکستانی فارمیٹ کی اگر آپ ان کو سی وی دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو وہ لوگ سلیکٹ کریں گے۔ سب سے پہلے جس طرح کینیڈا میں آج کل لوگ جا رہے ہیں، آپ گوگل کر لیں، ہر کنٹری کی جو ہے ایک الگ سی وی فارمیٹ ہے، تو اس کنٹری کے مطابق آپ اپنی سی وی کی جو پیٹرن ہے وہ آپ رکھیں اور اس حساب سے اپنی سی وی بنا دیں۔ دوسرا، آپ ایک اسٹرانگ کور لیٹر آپ لکھتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن اس فیلڈ یا اس پوزیشن سے ریلیونٹ ہونی چاہیے، اور آپ کی ایکسپیرینس ان جیو ٹاسک اگر آپ نے کیے ہیں تو آپ کی سی وی اور بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، آپ کی اپلیکیشن اور بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے اس پوزیشن کے لیے جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ تیسرا، آپ اس میں سوشل میڈیا کا بھی یوز کر سکتے ہیں، جس طرح آج کل لنکڈ ان ایک اسٹرانگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو آپ ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی انفارمیشن آپ ان کو دیتے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ اسٹرانگ سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی اپلیکیشن اسٹرانگ بنا سکتے ہیں اور اپنے لیے ریموٹ جاب گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو آن لائن اسی طرح ویب سائٹ پہ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو این ڈی پی کی ویب سائٹ میں نے اوپن کی ہے اور ان کی کیریئرز کی سیکشن میں آ چکا ہوں۔ یہ ان کی جاب ٹائٹلز، ابھی کچھ ویکینسیز ان کے پاس اویلیبل ہے جس میں سے لاسٹ ڈیٹ جو ہے یہ 15 دسمبر ہے، یہاں پہ 16 دسمبر ہے۔ میں سیکیورٹی آپریشن پہ میں کلک کرتا ہوں چونکہ یہ تو ریموٹ جاب نہیں ہے۔ اگر ریموٹ جاب ہوتی تو یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا کہ ریموٹ جاب۔ اب ظاہر بات ہے سیکیورٹی آپریشن سینٹر کا جاب آپ گھر بیٹھے آپ کیسے کر سکتے ہیں، بٹ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ ریموٹ جاب جب اپلائی کریں گے تو آپ کو اس میں کیا آپ کو نظر آئے گا۔ تو جس طرح اگر وہ ریموٹ جاب ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس پوزیشن کے حوالے سے جتنی انفارمیشن ہوں گی وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی اور آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ بیسیکلی یہاں پہ ریموٹ جاب لکھا نہیں ہوتا، انٹرنشپ لکھا ہوتا ہے، تو وہ انٹرنشپ ہی وہ ریموٹ جاب بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہوم بیسڈ جاب بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اسٹیشن بیسڈ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو آفس یا کسی آرگنائزیشن میں آپ جا کے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں پہ انٹرنشپ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ آپ نے اس کی بیسک انفارمیشن میں جا کے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ ریموٹ جاب ہے یا ہم نے اسٹیشن میں جا کے یہ جاب کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح میں آج سیکیورٹی آپریشن سینٹر کو میں اوپن کرتا ہوں۔ اس کو جب میں اوپن کرتا ہوں تو نیکسٹ پیج میرے سامنے اوپن ہو جائے گا اور مزید اس کی تمام انفارمیشن میرے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ تو اگر وہ انٹرنشپ جاب ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس کی تمام انفارمیشن آ جائیں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو این ڈی پی اس کی ایجنسی ہے اور یہ جاب جو ہے یہ فل ٹائم ہے۔ تو یہاں پہ لکھا آئے گا انٹرنشپ سلیش ہوم بیسڈ یا ریموٹ جاب، تو وہی آپ کی ریموٹ جاب ہوگی، اور اس طریقے سے آپ یہاں پہ پھر نیچے اسکرول ڈاؤن کر کے اپلائی کریں گے۔ یہاں سے نیچے آپ اپلائی کریں گے، بٹ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ اپلائی کرنے سے پہلے ان کی تمام رسپانسبلٹیز، ان کے تمام کی پوائنٹس، تمام انفارمیشن وہ آپ یہاں پہ ریڈ کر لیں 2 to 3 ٹائمز، تب ہی آپ نیچے جا کے اپلائی ناؤ کا بٹن کلک کریں۔ اسی طرح ایک اور ویب سائٹ ہے
یونائٹڈ نیشنز کی، اس میں بھی کافی ساری ریموٹ جابس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سب سے پہلے آپ انٹرنشپ یہ سلیکٹ کرتے ہیں، میں نے سلیکٹ کی ہے انٹرنشپ، تو آپ کے پاس جو ہے مزید یہاں پہ ان کی کچھ ویکنسیز ابھی اوپن ہے۔ اس میں آج لاسٹ ڈیٹ ہے 12 دسمبر کو، میں یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، تو ویو جاب ڈسکرپشن میں جاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ریموٹ جاب ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی مزید انفارمیشن ہم ان کی دیکھتے ہیں۔ ہیومن ریسورس جاب، انٹرنشپ اور ڈیوٹی اسٹیشن جو ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے نیو یارک، تو ان کا مطلب ہی یہی ہے کہ ڈیوٹی اسٹیشن جو ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ابھی اس سے پہلے کہ آیا ہم نے یہ جاب جو ہے وہ گھر بیٹھے ہم نے کرنی ہے یا کسی اسٹیشن میں جا کے کرنی ہے، تو انہوں نے صاف لکھا ہے ڈیوٹی اسٹیشن نیو یارک، یعنی آپ کو اگر اس فیلڈ میں، اس جاب میں آپ کو سلیکشن آپ کی ہو جاتی ہے اور یہ جاب آپ کو مل جاتی ہے، تو آپ کو نیو یارک جانا پڑتا ہے، اور نیو یارک جو ہے وہ آپ کو جانا پڑتا ہے، بٹ ساری کی ساری ایکسپینسز وہ آپ کی جو پے ہوتی ہے وہ یو این ڈی پی یا یونائٹڈ نیشن جو آرگنائزیشن ہے وہ پے کرے گی، کیونکہ ان کو ضرورت ہے آپ کی، اس وجہ سے وہ لوگ آپ کے تمام ایکسپنسز، آپ کا تمام خرچہ وہ لوگ اٹھائیں گے۔ تو یہ کچھ انفارمیشنز تھی اور یہ طریقہ تھا کہ کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یا فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ہم ریموٹ جابس ہمارا کون سا ہے اور اسٹیشن بیسڈ جاب ہمارا کون سا ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی ریموٹ جابس اور فل ٹائم جاب کے حوالے سے۔ سمر ایکسپلین کی جانب سے یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، کامنٹ کرے اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔